کشمیر کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں. ہم پرسوں لندن میں تھے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے لندن میں اوورسیز جو کشمیری تھے ان کو دیکھا. ان میں خواتین، بچے، بوڑھے سب تھے اور بچیاں موجود تھیں، اور خاص طور پہ وہ تمام اسٹوڈنٹس پڑھے لکھے جو کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ آئے ہوئے ہیں، کشمیری جو ہیں وہ بھی، اور جو یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس میں بہت بڑی تعداد موجود تھی. اور تاریخی یہ مظاہرہ تھا، تاریخی احتجاج تھا لندن کی تاریخ میں، کیونکہ جو اس سے پہلے ایک ہوا تھا 5 اگست 2019 کو، جب انڈیا نے کشمیر کا اسٹیٹس بدلا تھا، تو اس وقت یہ احتجاج ادھر کیا گیا تھا اور اوورسیز کشمیری نکلے تھے، اور اس وقت جو تعداد تھی وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کشمیری جو ہیں وہ نکلے تھے. لیکن جو اتوار کو یہاں پہ نکلے، ایک مین کال دی گئی تھی 5 جولائی کی، تو 5 جولائی کو یہاں پر کم از کم بھی وہ کہتے ہیں جی 100 کے یعنی 100 کے نکلے، یعنی کہ 100,000 لاکھ لوگوں کے قریب یہاں پہ تھا. اور سب سے پہلے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ گئے، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر، اور وہاں پہ یادداشت پیش کی، اپنے مطالبات پیش کیے، اپنی صورتحال سے آگاہ کیا اور حکومت پاکستان اور فسطائی حکمرانوں کے بارے میں بتایا. اس کے بعد لندن ہائی کمیشن، پاکستانی جو لندن ہائی کمیشن ہے اس کے سامنے آئے. تو یہ سارے مناظر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہاں پہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ یہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف ہیں، یہ پاکستان سے یہ لوگ، تو یہ بالکل 100% جھوٹ ہے. وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے، نمبر 1. نمبر 2، یہ بنیادی بات جو ہے اصل جس پہ ہمارے جو ہیں پے رول پہ جو ہیں پیڈ لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فسطائیت ہے، اور خاص طور پہ جو فورسز اور فوج نے وہاں پہ جو کی ہے، آپریشن کروایا گیا ہے اور جو گولی چلائی گئی ہے رینجرز کی طرف سے، فورسز کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور ہم فرنٹ لائن ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کشمیری عوام ہیں، کشمیری خواتین ہیں، بچے بوڑھے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو بھارت جب حملہ کرتا ہے، گولہ بارود پھینکتا ہے، تو سب سے زیادہ پہلا نقصان سویلین کا، ہماری آبادی کا ہوتا ہے. اور اگر وہاں پہ فوجی چوکیوں پہ حملہ ہو تو وہ ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ان کی مرہم پٹی کے لیے. یہ فوج اور کشمیری عوام کا رشتہ تھا. میں ذرا آپ کو سناؤں گا، کیونکہ یہ ساری صورتحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آج کور کمانڈرز کانفرنس جو کل ہوئی ہے، اس کا جو مین فوکس وہ کشمیر پالیسی تھی، اور اس میں ہمارے بادشاہ سلامت سے بہت سخت سوالات کیے گئے. پوچھا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے. تو ذرا پہلے بچیاں ہیں 2، ان کی ذرا گفتگو سن لیں. پہلے بچی کا سنائیں جی، گفتگو سنوائیں. اگر نہیں کٹتی تو پاؤں کاٹ لو، زنجیر اگر نہیں کٹتی تو پاؤں کاٹ لو، لنگڑا کے چلو مگر آزادی سے چلو. میرے دیش کے غیور لوگوں، آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے کشمیر میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، جس کو اجاگر کرنا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں، جب میں چھوٹی ہوتی تھی میرے پیرنٹس مجھے اٹھاتے تھے، اور جب بھی کوئی آرمی کی گاڑی گزرتی تھی ہم سلوٹ کرتے تھے، بائے بائے کرتے تھے جب تک گاڑی نظر آتی تھی. اور اب میں دیکھتی ہوں اور اب میں سنتی ہوں گولیوں کی آوازیں، کشمیریوں کا خون اور لاشوں کا منظر، اور میں سوچتی ہوں کیا یہ وہی کشمیر ہے؟ کیا یہ وہی کشمیر ہے؟ میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل سے کہنا چاہوں گی، باہر جا کے امن کے معاہدے کرتے ہو اور گھر کی کوئی خبر ہی نہیں. Stop the oppression in Kashmir, stop the violence. We have only asked for fundamental rights, yet the response has been bloodshed, suffering and the loss of countless lives. اور اب میں بات کرنا چاہوں گی شوکت میر کی. اگر مقبول بٹ کے بعد کوئی ہیرو ہے وہ شوکت میر ہے، اس کو فوری ریلیز کیا جائے، ورنہ نہ یہ صورتکار بچیں گی نہ یہ 53 ڈنگر. جو سب سے امپورٹنٹ بچی نے بات کی ہے وہ میں خاص طور پہ فیلڈ مارشل کو اور کور کمانڈرز کو اور ہمارے افواج پاکستان کو
ان کو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو میرے پیرنٹس مجھے گود میں اٹھاتے تھے، اور جب بھی کوئی فوجی گاڑی گزرتی تھی یا فوجی گزرتا تھا تو میں ان کو سیلوٹ کرتی تھی، اور جب تک وہ چلا نہیں جاتا تھا پھر ہم بائے بائے کرتے تھے۔ اور اب وہ کہتے ہیں میرا سوال ہے فیلڈ مارشل سے اور شہباز شریف صاحب سے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو آپ سے اتنا پیار کرتے تھے اور آپ نے گولیاں چلانا شروع کر دی ہیں وہاں پہ۔ اب یہ بچی جو ہے، اس بچی نے بڑا ہونا ہے، اور یہ ایک بچی کی سوچ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ہر بچے کی یہی سوچ ہے، اور یہ اگلے 50-60 سال کی آپ نے یہ فصل تیار کر دی ہے۔ اور جو اب یہ بچیاں دیکھیں گی، بچے دیکھیں گے، یہ اگلے 60 سال تک ان کے ذہنوں میں نقش رہے گا، اور انہوں نے ہی آگے جا کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کشمیر کیا بنے گا، خود مختار بنے گا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، پلیبسائٹ ہونا ہے۔ تو ان کو آپ ان ووٹرز کو، سپورٹرز کو جنہوں نے حق رائے دہی میں حصہ لینا ہے، ان کو، ان کے والدین کو آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ فارم 47 نہیں چلنا کشمیر میں۔ کشمیر کا جو پلیبسائٹ ہے وہ کروانی ہے اقوام متحدہ نے، انٹرنیشنل آبزرورز نے۔ جب بھی ہوا پلیبسائٹ، استصواب رائے یعنی کہ رائے شماری، ووٹ ڈلیں گے آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی، دونوں طرف کے کشمیری ووٹ ڈالیں گے اور وہ بتائیں گے، فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا ہے یا انڈیپینڈنٹ۔ تو یہ جو بچے بچیاں ہیں ان کو آپ کیا درس دے رہے ہیں اور کیا ٹریننگ دے رہے ہیں؟ نیکسٹ اگلی بچی کی سنوائیں گی۔ اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، کہ یہ خاموش رہنے کی عادت تمہیں مار ڈالے۔ ریاست کر بچانی ہے، سیاست چھین لو ان سے، ریاست کر بچانی ہے، سیاست چھین لو ان سے، ورنہ اس ریاست کو یہ سیاست مار ڈالے۔ آج میں آپ سب کو بے خوف ہو کر دیکھوں، مجھے آج اس جلسے سے انقلاب کی بو آتی ہے، وہ انقلاب جس کا خواب ہمارے شہیدوں نے دیکھا تھا، وہ انقلاب جس کے لیے ہماری مائیں خود سے تڑپ رہی ہیں، وہ انقلاب آج مجھے اس جلسے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ پاکستان کی حکومت فورسز، انہوں نے ہمارے لوگوں میں صرف خون ماری کی اور ان میں صرف خوف پھیلانے کی کوشش کی۔ لیکن یاد ہے جب کشمیریوں کی تاریخ لکھی جائے گی تب تاریخ کے صفحوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ کشمیریوں کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے خوف اور موت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی ریاست کے سامنے نہتے کھڑے ہو گئے۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلا تمہیں موجود سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہے سچویشن، یہ ہے آزاد کشمیر میں جہاں احتجاج ہو رہا ہے، اور 1 مہینہ 2 دن ہو گئے ہیں آج، 1 مہینہ 2 دن سے مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہے، گلی گلی، بازار بازار، شہر شہر، گاؤں گاؤں وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ کشمیر کے مناظر ہیں، اور دونوں طرف سڑکوں کے جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ پوری وادی کشمیر کی یہ سچویشن ہے جو کہ آپ نے بگاڑ کر یہاں تک پہنچا دی۔ اب میں ذرا آپ کو لندن لے کے آتا ہوں۔ لندن میں خواتین کی کتنی بڑی تعداد تھی، ایک طرف مردوں کی بہت زیادہ تعداد تھی، اور اتنی ہی تعداد، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی موجود تھیں۔ خواتین کیا گفتگو کر رہی تھیں، کیا نعرے لگا رہی تھیں، ذرا سنائیے گا جی۔ یہ خواتین کی آواز ہے، یہ خواتین موجود ہیں اور کشمیر کے بارے میں اپنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ، اور میں نے وہاں پہ ہم نے ملاقات بھی ہوئی ہماری شوکت نواز میر صاحب کے بھائی سے، ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، اور ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور وہ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ کل تک شوکت نواز میر بہت اچھا تھا، اور جب اس نے اپنے مطالبات پیش کیے
اور جب اس نے اپنے مطالبات اور واپس لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، کشمیری عوام سے دغا دینے سے انکار کر دیا، تو ان کو اٹھا لیا گیا اور ابھی تک کشمیر شوکت نواز میر کو ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور فورسز کے قبضے میں ہیں، وہ فورسز کے قید میں ہیں وہ۔ یہ ہے صورتحال کشمیر کی۔ اب چونکہ میں نے یہ سارے کا سارا صورتحال آپ کو اس لیے آگاہ کیا کہ معاملات خراب ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، ذرا دکھائیے گا جی جاوید ہاشمی صاحب کا جو انہوں نے بھی خاص طور پہ فیلڈ مارشل کو ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی جس خطے کو 1947 سے آزاد کشمیر کہتے آ رہے ہیں وہ اب آزاد نہیں رہا۔ پاکستان کے ڈی فیکٹو سپریم لیڈر عاصم منیر اسے آزاد رہنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے لوگ کریں، یہ ان کا حق ہے، نہ کہ ملتان، پنڈی یا لاہور کے لوگ۔ افسوس جرنیلوں نے ملک توڑنے کی اپنی روایت برقرار رکھی، کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ یقین جانیں کہ یہ مشرقی پاکستان سے بھی زیادہ خطرناک اور حساس معاملہ ہے، اور یہ اقوام متحدہ کو، عالمی فورسز کو یہ انٹروین کرنے کی خود دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس لیے میں آپ کو تازہ ترین جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو جو کہا گیا ہے وہاں پہ ایڈوائس جاری کی گئی کہ آپ نے کشمیر کی صورتحال کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا، کشمیر پر بات نہیں کرنی، آپ نے کشمیر کے جلد سے جلوس نہیں دکھانے، اور وہاں پہ کوئی ادھر جانا ہی نہیں ہے، وہ شجر ممنوع ہے۔ اور ایک میں سن رہا تھا شارٹ بھی وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ جو لان تان کی جا رہی ہے، اور اس سے کیا یہ تحریک دب جائے گی؟ کیا کشمیر کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کیا بلوچستان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں میڈیا سے بلیک آؤٹ کر کے؟ کیا ہو گئے بہتر؟ اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ بی بی سی کی سٹوری ہے یہ، جو ابھی 5 جولائی کو احتجاج چلائی گئی، اور ایک کشمیری نوجوان، ایک کشمیری شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور ایک انٹیلیجنس بیورو کے جو افسر ہیں، انسپیکٹر ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی نکلتا ہے، اور ایک مظفر آباد میں ہم نے دیکھا کہ گاڑی جو ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال ہے، فورسز آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ ہم مقبوضہ کشمیر میں تو دیکھتے تھے، یہ مناظر آزاد کشمیر میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر ایک گاڑی چڑھانے کا واقعہ بھی ہو گیا کہ گاڑی چڑھا دی گئی مظفر آباد میں، وہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ معاملہ ہے، یہ پولیس ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اب آتے ہیں ذرا کور کمانڈرز کانفرنس کی طرف کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں آج کیا ہوا، کل کیا ہوا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کے حالات و واقعات آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جی، اور جو مجھے نظر آیا ہے، کیونکہ باقی باتیں وہ تو ہوتی ہیں، آپ کو میں پہلے سرکاری سٹیٹمنٹ آپ کو سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت چیف آف آرمی اسٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کے زیر صدارت 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ اب آرمی چیف بھی، فیلڈ مارشل بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، نشان امتیاز ملٹری بھی ہیں، سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ تو جناب بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن شہداء کی قربانیوں کو رولا کیوں جا رہا ہے؟ اور یہ ہے بنیادی بات کہ صرف نعرے لگانے سے تو بات نہیں بنے گی، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ بلوچستان، خیبر پختونخوا، وہ کہتے ہیں کہ خیبر سے کراچی تک اور گوادر سے گلگت تک اور اب کشمیر تک جو حالات و واقعات ہم دیکھ رہے ہیں ان پہ ذرا غور کریں جی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اگلی بات ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقے، اب افغانستان
افغان طالبان کی حکومت ہے اور افغانستان میں ان کی حکومت ہے. چائنا ان کو تسلیم کر چکا ہے، رشیا اس کو تسلیم کرتا ہے، وہاں پہ سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، پاکستان کا سفارت خانہ بھی موجود ہے. اب یہ افغانستان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے، تو آپ افغانستان کا نام لیں، آپ اس طریقے سے ان کو یہ پنچ کر رہے ہیں. اور چائنا اس وقت وہاں پہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، امریکہ موجود ہے وہاں پہ، سارے ملک موجود ہیں، اور آپ ان کی حکومت کو نہیں مان رہے. تو بھی آپ اسلام آباد میں آپ افغانستان کا سفارت خانہ بند کر دیں، آپ بھی اپنا سفیر واپس بلا لیں، بات ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے جی ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ شدید تحفظات کا یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کیا کسی کی بھی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ افغانستان، نہ ایران، نہ انڈیا، نہ چائنا، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ملک خواہ اس کی سرحد ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور لیکن اگر آپ ان کو حکومت ہی نہیں مانتے تو پھر تو آپ کو سفارت خانے بند کر دینے چاہیے. تو خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. یہ کہہ دیا جی یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. بالکل درست ہے. تو پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے. تو یہ بات تو درست ہے، لیکن جو خود پاکستان کے اندر ہم کر رہے ہیں، ہماری فورسز کر رہی ہیں، ہماری حکومت کر رہی ہے اپنے ہی عوام کے خلاف، وہ کون ٹھیک کرے گا؟ اور جو اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کون کرے گا؟ کیونکہ کشمیر میں تو کوئی بیرونی سازش نہیں ہے، اور آپ آ جائیں گلگت بلتستان میں بھی کوئی بیرونی سازش نہیں ہے. تو ووٹ تو آپ کسی کا تسلیم نہیں کرتے، فارم 47 تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے. بات مان لیجیے. لیکن آگے جا کے جو ہے پھر مارپہ حق کی بات کی. مارپہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کس طرح ہائیبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے. تو 1 سال ہو گیا مارکہ حق کو، ہم آگے بڑھیں. مارکہ حق کے نتیجے میں سندھ طاس معاہدہ آج تک بحال نہیں ہو سکا، پانی ہمارا آج تک بحال نہیں ہو سکا. اور اس سے آگے کی بات کریں، پھر انہوں نے کہا جی کہ ایسا، اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مذموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے. تو بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں جو نظام ہے یہ تو سارے کا سارا فیک نظام ہے. یہ تو افغانستان نے نہیں بنایا، نہ انڈیا نے بنایا ہے، نہ ایران نے بنایا ہے. یہ تو آپ نے خود اس نظام کو تشکیل دیا ہے. اور آگے جا کے جو گل کھلائے جا رہے ہیں غیر ملکی خواتین کے ساتھ، اور وہ ایک گلے کا پھندا بنا ہوا ہے. اس پہ آتے ہیں. بیرونی امداد سے انتشار پھیلانے والی پراکسی کوششوں کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا. تو یہ کہہ دینا محض کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کو اس وقت غیر ملکی کہہ دیتے ہیں. غیر ملکی کہہ کے آپ کہہ دیتے ہیں جی پراکسیز ہیں. تو ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی کشمیر میں بھی یہی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں بن رہا. اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں. تو پوری دنیا میں اس وقت ایک تماشا بنا ہوا ہے.